پاکستان میں آبادی کا تیز رفتار اضافہ اب محض شماریاتی بحث نہیں رہا، بلکہ یہ ریاستی نظم و نسق، وسائل کی گنجائش اور مستقبل کی تشکیل کا بنیادی اور ناگزیر سوال بن چکا ہے۔ ہر 5 سیکنڈ میں ایک نئی پیدائش، آبادی میں روزانہ 15,000 افراد کا اضافہ اور سالانہ شرح پیدائش 2.5% سے زائد ہے۔ ہم سالانہ بہت سے ممالک کی کل آبادی سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ ملک کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق اگر آبادی میں اضافے کا یہی رجحان برقرار رہا تو آنے والے سالوں میں آبادی 40 کروڑ سے بھی بڑھ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ تب ملک کیسے چلے گا؟ آئے گا مزہ کھیل کا۔ قریباً 80% آبادی کا 40 سال سے کم ہونا بظاہر ایک نوجوان اور انرجیٹک ملک کی تصویر پیش کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اس رفتار کے مطابق تعلیم، صحت، روزگار اور شہری سہولیات فراہم کر پا رہی ہے؟ محدود وسائل اور بڑھتی ضروریات کے درمیان فاصلہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کی کمی، اسپتالوں پر زیادہ دباؤ، بنیادی ضروریات کی کمی، شہروں میں بے ہنگم پھیلاؤ اور دیہی علاقوں میں سہولیات کا فقدان، یہ سب آبادی کے دباؤ کی علامات ہیں۔ پاکستان میں آبادی کے مسئلے کو عموماً سماجی یا مذہبی بحث تک محدود رکھا گیا، اسے کبھی قومی اور معاشی بقا کے بنیادی سوال کے طور پر نہیں دیکھا گیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہمات ضرور چلائی گئیں، دلکش نعرے بھی گونجے، مگر پاپولیشن کنٹرول کو مستقل ریاستی ترجیح بنانے کے بجائے اسے محض معاشرتی معاملہ سمجھا گیا۔ اسے نہ اقتصادی اصلاحات کے ساتھ جوڑا گیا اور نہ ہی اسٹریٹجک پالیسی کے مرکزی ستون کے طور پر اپنایا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر نئی مردم شماری کے بعد ہم حیران ضرور ہوتے ہیں، مگر پالیسی کی سمت وہی رہتی ہے۔ اب جب وزیر خزانہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آبادی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بار واقعی سنجیدگی دکھائی جائے گی؟ کیا آبادی کو قومی و معاشی ایجنڈے میں حقیقی ریفارم کے طور پر شامل کیا جائے گا؟ یہی پینل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال اس طرح سے، آبادی میں روزانہ 15,000 افراد کا اضافہ، بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے، روکنا ہوگا۔ وزیر خزانہ، ماضی کی ناکام مثالیں، کیا اب حکومت پاپولیشن کنٹرول کو قومی و معاشی ایجنڈے کا حصہ بنا پائے گی؟ شہزاد صاحب، کیا یہ حکومت کر پائے گی؟ اللہ توبہ! عائشہ، آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ استعمال کیا اپنے ابتدائیے میں، وہ تھا اسٹریٹجک ریسٹرکچرنگ۔ جی، یعنی اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی کے اندر ایک اسٹریٹجک تھنکنگ لے کے آنا، کہنا کہ پاکستان آج سے 25-30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کتنی آبادی کا ملک ہونا چاہیے اور اس کے وسائل کیا ہونے چاہیے، وسائل کیا ہوں گے، اور اس کے حساب سے پھر ہم آبادی کو کس طرح ٹیلر کر سکتے ہیں۔ اس آبادی کی جو سٹرکچر ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس میں کس عمر کے لوگ، کس قابلیت اور سکل لیول، کس تعلیم کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر ایسی سوچ ہمارے پلاننگ ڈویژن میں یا ہماری حکومتوں میں آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس سوچ کا فقدان ہی اس کی بنیاد میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر پاتے اور کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کا سوال اس کے بارے میں ہے، پاپولیشن کے بارے میں، یا قومی اور معاشی ایجنڈے میں شامل ہو پائے گا باوجود ان حقائق کے جو آپ نے بیان کیے۔ میں اس کے اوپر 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، اس کے اندر کنسیڈریشن ہے اکنامک، یعنی ریونیو کا اور پیسے کا۔ سندھ یا صوبے، یا باقی سندھ کا نام لے لیا میں نے، باقی تمام صوبے مل کے سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں پیسے کتنے ملیں گے۔ اگر آبادی بڑھتی ہے، آپ اندازہ رکھیے کہ KP شور مچا رہا ہے کہ جب سے آپ نے ٹرائبل ایریاز کو ہمارے ساتھ ضم کیا اور ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے تو ہماری آبادی تو اب اتنی ہے، ہمارا NFC ایوارڈ تو اتنا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر لڑائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طریقے سے صوبے کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بڑھیں گے اتنے ہمیں پیسے زیادہ آئیں گے اور NFC ایوارڈ کا حصہ ملے گا، پہلی بات۔ دوسرا ہے سیاسی، اور سیاسی اس طریقے سے کہ اگر ہم اس کے اوپر کسی قسم کا ایجنڈا لے کے چلیں گے پاپولیشن کنٹرول کا، تو سب سے پہلا ہمارا مذہبی ووٹ جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا، مذہبی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے علماء، ہمارے جو باقی ائمہ ہیں، کرام ہیں، سب کے سب یہ خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے JUIFs کے اپنے ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو بڑی کلیئر اس کے اوپر تھنکنگ رکھی ہوئی ہے اپنی اس چیز کے بارے میں۔ لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوچ آئے گی کہ اگر اتنے لوگ بڑھیں گے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پنجاب میں جس کے حساب سے آپ نے بتایا کم از کم 30 لاکھ لوگ سالانہ بڑھتے ہیں پنجاب میں، اور سندھ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ سالانہ بڑھتے ہیں۔ سملرلی KP میں بھی 10 لاکھ اور 5 لاکھ کے قریب میرے خیال میں بلوچستان۔ تو کہنے کا مطلب ہوا کہ جہاں پر اس قسم کے نمبرز ہیں تو وہ لوگ تو سارے جین زی کو شامل کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اور سیاسی مسئلہ بن جائے گا کہ یہ آنے والے بچے، یہ تو سوشل میڈیا اور یہ وہ اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیا تصویریں بنائیں گے اور کیا میمز بنائیں گے، یہ جین زی کا پھر کیا، یہ جین زی کس طرف کو جائے گی، یہ جین زی کس کو ووٹ دے گی، کس کے پیچھے بھاگے گی، پائیڈ پائپر کے پیچھے یا ہمارے پیچھے؟
اب یہ ہے پرابلم اس ملک کا، اس وجہ سے یہ معاملات اٹک جائیں گے اور جہاں پہ ہم درست، بیٹھے ہیں یہی ہوگا، یہ نہیں ہو نہیں پائے آئے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ بس ہوا نکل گئی۔ مگر آپ کے ان دو نکات نے یہ بات سمجھا دی کہ ہماری لیڈرشپ وہ کوئی بھی ہو عوام کی فلاح کے لیے سوچ نہیں رکھتی ہے۔ رضا رومی صاحب، جیسے ہمارے ثقافتی خد و خال ہیں یا سماجی ڈھانچہ ہے، ایران ہے یا بنگلہ دیش ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہے، مسلم اکثریتی ملک ہیں، پاکستان کیوں ناکام رہا ہے؟ بولنے دے تکلیف ہوا ہے بیچارہ۔ کیوں ناکام رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک معمہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو کہ شاید یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو حکمران طبقے کی اس کے اوپر غفلت ہے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جس طرح سے وہ ملک کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اس سے تو بعض اوقات یہی خیال آتا ہے کہ کیا ان کو کسی کوئی مستقبل کی فکر ہے بھی یا نہیں ہے، صرف وہ اپنی اقتدار یا اپنی دولت یا اپنی طاقت کا جو ارتکاز ہے اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اور جو پبلک ویلفیئر ہے اس کی ان کو قطعاً کی کوئی جسے اہمیت نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو دائیں بازو کے طبقات ہیں جو کہ آبادی کے کنٹرول کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہب سے اس کے خلاف ہے، انہوں نے اس کو ہوا دی ہے اس پوری بات کو۔ دیکھیے آپ نے بہت سارے حوالہ دو ممالک کا ذکر کیا، آپ اور ممالک بھی دیکھیں، مصر دیکھیں، آپ اس کے علاوہ انڈونیشیا دیکھیں، آپ اور بہت سارے تقریباً ہر مسلم ملک میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے طبقات کو ہوا دی گئی اور اسٹیٹ کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم بڑی بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے پاکستان میں فیملی پلاننگ سروسز کی۔ تمام سرویز ہر سال ہر دوسرے سال یہی شو کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کی جو سپلائی یا اویلیبلٹی ہے وہ موجود نہیں ہوتی، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے جا کر تو یہ گائیڈنس لیں گے۔ اچھا، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے اشتہارات جو ہے ان کے اوپر خود پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ سڑکوں کے اوپر سے بھی، بل بورڈ سے بھی، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی۔ ایک زمانے میں کیمپینز ہوتی تھیں آبادی کے کنٹرول کے لیے، اس کو بھی بین کیا گیا۔ اور جو صوبائی محکمے ہیں آبادی کے کنٹرول کے، وہ سب سے کمزور محکمے ہیں جہاں پر وسائل کی کمی ہے اور کسی قسم کی توجہ بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ کیونکہ ترجیح نہیں، اسی لیے کمزوری موجود ہے۔ زیغم صاحب، 2.5% سے زائد گروتھ ریٹ ہے جو کہ نہ کافی وسائل ہے موجودہ آبادی کے لیے، نہ معیاری سہولیات ہیں۔ کیا ہم ایک ایسے سروائیول سٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں صرف زندہ رہنے کی پالیسی کو ایک کامیابی سمجھا جائے گا؟ بالکل اسی طرح ہمارے ریجن کے جو ملک ہیں ان کی معاشی ترقی کی رفتار ہم سے دگنی ہے، اور ہماری آبادی بڑھنے کی رفتار ان سے دگنی ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری آبادی تھی 3.5 کروڑ مغربی پاکستان کی، اور آج ہم کھڑے ہیں 24 کروڑ پہ۔ پہلے ہی ہم وہ ملک بن چکے ہیں جہاں پانی انتہائی کم ہے، اور اگلے 25 سال میں 2050 تک پروجیکشنز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ کر 40 کروڑ ہو سکتی ہے۔ آپ تصور کریں پاکستان کیسا ملک ہوگا۔ آپ نے بتایا 2.5% کی رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، بھارت کی 1.1% سے، بنگلہ دیش کی 1.2% سے، اور ایران کی 1.1% سے۔ مذہب صرف بہانہ ہے۔ خالی آپ ان میٹ نیڈ کو دیکھیں، وہ خواتین، وہ فیملیز جو اس راستے پر جانا چاہتے ہیں، فیملی پلاننگ کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی 2-3 سال کا اندازہ تھا کہ 70 لاکھ ایسی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں پاپولیشن کنٹرول کی طرف جانا، لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اب یہ سوال کہ ہماری اس بے ہنگم آبادی کے رفتار کے پیچھے کیا ہے، جواب بہت آسان ہے۔ مسئلہ صرف پاپولیشن کی پالیسی کا نہیں ہے، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ جو آبادی ہوتی ہے وہ ایک سمپٹم ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، اصل مسئلہ دوسرا ہوتا ہے۔ اصل مسئلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحت، وہ ہوتے ہیں تعلیم، وہ ہوتا ہے خواتین کا معاشرے میں مقام۔ میں نے 3 اسلامی ملکوں کی جو فیملی پلاننگ تھی
ان کی کیس سٹڈیز کو دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے، ایران، بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ انڈونیشیا۔ صحیح پکڑے ہیں۔ اور جو کامن بات تھی، سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرائمری ہیلتھ کو بہتر کیا، خواتین کے حالات کو بہتر کیا، تعلیم پر توجہ دی۔ اور ایران کا تو میں آپ کو بتاؤں، ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں مستقل جو طریقے ہیں فیملی پلاننگ کے، ان پر پابندی ہے، مکمل جو سخت تشریح ہے اسلام کی اس کو وہ فالو کرتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ صرف آپ وقتی طور پر سپیسنگ کر سکتے ہیں، درست، اور صرف سپیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہو، وہ آج وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ بھارت کھڑا ہے۔ درست ہو گیا۔ تو ہماری تو انسان جب پرائرٹی نہیں ہوگی تو انسان کے مسائل کیا؟ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ اور آپ کی گفتگو کو تو میں ایک نقطے میں رکھوں گی کہ امپاورڈ خواتین کا امپاورڈ ہونا ہی سارے معاملے کو قریباً حل کر سکتا ہے۔ عامر احمد خان صاحب، اگر آبادی کا یہ اضافہ جاری رہا تو ملک کی مستقبل کے سمت ریاستی صلاحیت اور سماجی استحکام، ان سب پر کیا اثرات ہوں گے؟ میرے خیال ہے وہ بہت واضح ہے جو ان سب کے اوپر اثرات ہوں گے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ پاپولیشن کنٹرول ایک ایسی پالیسی ہوتی ہے عائشہ جس کے اوپر کوئی حکومت یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ، یہ ایک ریاستی پالیسی ہونی پڑتی ہے۔ پاکستان کے اندر 1961 سے لے کے 1971 کے 10 سال کے بعد جو پاپولیشن سینسس ہوئے تھے اس میں پتا چلا کہ آبادی جو ہے وہ 4.5 کروڑ سے 4.5 کروڑ سے 6.5 کروڑ میں بڑھ گئی ہے۔ تو ہم نے 70 کی دہائی میں ایک زبردست کیمپین دیکھی تھی پی ٹی بی کے اوپر پاپولیشن کنٹرول کی، اور وہ کئی سال چلی، جتنی دیر وہ حکومت رہی۔ وہ اس لیے ہوا کہ وہ ریاست جو ہے وہ اس کی ول تھی اس کے پیچھے۔ اس کے بعد 1981 کے اندر پاپولیشن سروے ہوا، لیکن اس وقت کی جو ریاستی ادارے کے سربراہ تھے وہی ملک کے سربراہ بنے ہوئے تھے، اور ان کی سوچ مختلف الگ تھی۔ تو انہوں نے اس پروسیس کو اتنا ڈیریل کیا، پاپولیشن کو ایک پوٹینشیل خطرہ اپنے مستقبل کا سمجھنے کی جو سوچ تھی اس کو اتنا ڈیریل کیا کہ اگلے 17 سال تک اس ملک کے اندر سینسس ہی نہیں ہوا، اور وہ سوچ اتنی دیر چلی کہ اس کے بعد والا سینسس بھی 19 سال کے بعد ہوا، جبکہ ہر 10 سال کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر ریاست کے اندر کنفیوژن آ جاتی ہے جی اس معاملے کے اوپر، اور آپ کا جو پاپولیشن کنٹرول سلوگن ہے وہ چھوٹا خاندان زندگی آسان سے بڑا خاندان جہاد آسان کے اوپر رہ جاتا ہے، تو تب یہ ہر کوئی everybody loses sight of the objective. And I'm glad کہ اب یہ وزیر خزانہ نے اس نقطے کو اٹھایا ہے، لیکن اگر یہ حکومت اس کے بارے میں کچھ کرنا بھی چاہے تو جب تک اس کو ریاست کی طرف سے یہ یقین نہیں ہوگا کہ آج ہم نے اگر ایک پاپولیشن پالیسی سیٹ کی تو پھر سال ہر سال اگلی کئی دہائیوں تک وہی چلے گی، میرا نہیں خیال اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ درست ہو گیا، یعنی کہ اسٹریٹجیکلی اس معاملے کو ریاست کو اس کے اوپر اقدامات لینے کی ضرورت ہے اگر اس معاملے سے نمٹنا ہے۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک